بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ معزز ناظرین، 7 اکتوبر 2023 کو غزہ میں اسرائیلی بربریت کا آغاز ہوا اور آج 10 اکتوبر ہے۔ 2 سال اور 3 دن ہو چکے ہیں اسرائیلی ظلم و تشدد اور جبر کو، اور اسرائیل کے نیتن یاہو کے اس ظالمانہ فیصلے کے بعد مختلف اوقات میں اور بالخصوص اس وقت یعنی پچھلے مہینے سے پوری دنیا میں صدائے احتجاج بلند ہو رہی ہے۔ جاپان میں تاریخ کا سب سے بڑا جلوس اور احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ آسٹریلیا میں تاریخ کا سب سے بڑا جلوس آل غزہ کی حمایت اور اظہار یکجہتی کے لیے نکالا گیا۔ برطانیہ میں تاریخ کا سب سے بڑا جلوس نکالا گیا جس میں انسانوں کا سمندر تھا۔ کافر ملک تھے، کرسچن اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں، ان کا مذہب عیسائی ہے، لیکن انہوں نے اپنے بندوں کو احتجاج کی اجازت دی، پوری ایکسیس دی، جہاں تک وہ جانا چاہتے تھے وہ گئے۔ انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا اسرائیل کے خلاف اور مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ وطن عزیز پاکستان جو کلمہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا، اللہ اور اس کے رسول کی صدائیں بلند کرنے کے لیے معرض وجود میں آیا، یہاں نیتن یاہو کے پروردہ اس وقت جو ہیں وہ اقتدار پر قابض ہیں، اور ان کی آخری حد تک خواہش ہوتی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کسی طرح ناراض نہ ہوں۔ اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم پر اس وقت ایک اماں مسلط ہے، ماں جی، اور وہ ماں جی پتہ نہیں کہاں ہوتی ہیں۔ صبح سے شام تک بچے بلک بلک کے روتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کہ اماں جی کہاں ہیں، ماں جی کہاں ہیں، اور ماں جی جو ہیں وہ صرف ٹک ٹاک پر مصروف ہیں۔ اس تناظر میں تحریک لبیک پاکستان نے بھی احتجاج کا اعلان کیا، فیض آباد سے لے کر امریکی ایمبیسی تک، کہ وہاں جا کے احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ نہ دھرنے کا اعلان کیا، نہ انہوں نے کوئی مطالبہ رکھا، صرف جیسے دنیا میں اسرائیل سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جنگ بند کرو، یہ ظلم اور جبر بند کرو، مظلوم اور بے بس فلسطینی بھوک سے مر رہے ہیں۔ جنگ سے زیادہ اس وقت وہاں جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آل غزہ کو خوراک میسر نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے پنجاب حکومت کے ظلم و بربریت کا کہ اسرائیل نے سمود فلوٹیلا کے لوگوں پر گولی نہیں چلائی، وہاں جو لوگ گرفتار کیے ان کو اس نے 3 دن کے بعد رہا کر دیا، لیکن ابھی تک تحریک لبیک پاکستان کا احتجاج شروع نہیں ہوا۔ وہ فیض آباد کے لیے نکلے نہیں، ابھی روڈ پہ نہیں آئے، ٹریفک بلاک نہیں ہوئی، اور پنجاب حکومت نے پولیس کو بھیج کے مسجد کا تقدس پامال کیا، مسجد رحمت للعالمین پر حملہ کیا، اور مسجد میں بیٹھے ہوئے، مسجد کے اندر نہتے لوگوں پر سٹیٹ فائر کیے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، نہ دھرنے کی کال ہے، نہ ماں جی کی کرپشن کا مسئلہ ہے، نہ ماں جی سے کوئی مطالبہ ہے، صرف عالمی دنیا میں احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے، اقوام متحدہ کو کوئی شرم اور حیا دلانے کے لیے کہ چلو جنگ تو جب بند ہوگی، دشمن لڑ رہے ہیں اور آپس میں جو حل نکلے گا وہ بھی نکلے گا، لیکن جو چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، جو جانور وہاں بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، اگر کوئی راستہ کھل جائے، آل غزہ کو پانی مل جائے، روٹی مل جائے، تو کیا روٹی کھول دینے کا مطالبہ کرنا بھی پنجاب حکومت کو وارا نہیں کھاتا؟ کہ آل غزہ کو پانی دینے کا مطالبہ کرنا بھی پنجاب حکومت کو وارا نہیں کھاتا؟ یہ اسرائیل کے اتنے جو ہے وہ نیچے لگ چکے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آل غزہ کو پانی ملنا چاہیے تو یہ اس پر فائر کھولیں گے، اگر کوئی یہ کہے کہ آل غزہ کو روٹی ملنی چاہیے یہ اس پر فائر کھولیں گے۔ تو یہ پس منظر تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تحریک لبیک پاکستان نے کوئی دھرنے کا اعلان نہیں کیا، کوئی کسی بڑے مارچ کا اعلان نہیں کیا، صرف یہ تھا کہ فیض آباد سے لے کر امریکی ایمبیسی کے سامنے تک وہ اسرائیل کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی بھوک اور پیاس کے لیے دنیا سے مطالبہ کریں گے کہ ساری دنیا یکجان ہو کر، سارے حکمران متحد ہو کر آل غزہ کے لیے کم از کم کھانا تو جانے دیں، پانی تو جانے دیں۔ بس یہ واحد مطالبہ تھا جس کو روکنے کے لیے پنجاب حکومت نے یہ ظلم اور بربریت کیا۔ حضرت علامہ حافظ نصیر احمد نورانی صاحب اور مفکر اسلام حضرت علامہ
قاری محمد زوار بہادر صاحب اس پہ تبصرہ فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو رات کو جامعہ مسجد رحمت للعالمین پہ جس طرح دہشت گردی کی گئی، ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے، مجھے تو رات کو جب یہ خبر آئی ہے بہت تکلیف ہوئی ہے، بڑا صدمہ ہے۔ آخر ان بیچاروں کا جرم کیا ہے؟ کس جرم کی سزا دی گئی ہے؟ مسجد کے اندر پولیس کا داخل ہونا جوتوں سمیت، پھر کارکنوں کو مارنا، گولیوں سے چھلنی کرنا، جو ابھی تک خبریں آ رہی ہیں 50 سے زیادہ افراد زخمی ہیں، اور 3 شہادتیں وہ تصاویر دکھا رہے ہیں۔ ان کے جو میڈیا سیل ہے وہاں انہوں نے جو تصویریں جاری کی ہیں وہ 3 نوجوانوں کی شہادتیں ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہے، بہت تکلیف ہے۔ یہ اہل سنت پہ، لبیک پہ حملہ نہیں، یہ پورے اہل سنت پہ ہے۔ یہ 14 منہاج القرآن کے جو شہداء ہیں، اگر ان کے خلاف اس وقت کارروائی ہوتی، آج یہ دہشت گردی بدماشی مسجد میں نہ کرتے۔ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ اداروں کے پالتو ہیں، اداروں کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، یہ جو مرضی ملک میں کریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اہل سنت کو اب جاگنا ہوگا۔ جو اہل سنت کے اندر نرم گوشہ تھا مسلم لیگ کے متعلق، وہ بھی اہل سنت اکٹھے ہوں، سوچیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ منہاج القرآن کی عورتیں، بچے، وہ بھی ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے بھائی بیٹے تھے۔ اب یہ لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں، اور وہ بھی مسلم لیگ کے دور میں ہوا، چچا نے کیا، اب اسی تاریخ کو بھتیجی دہرا رہی ہے۔ ان کا منہ سنیوں کے خون سے سرخ ہو گیا، ان کے دانتوں کو اہل سنت کا خون لگ چکا ہے۔ اہل سنت اٹھیے، ہوش کیجئے۔ میں جمعیت علماء پاکستان کا ذمہ دار ہوں، مجھے لبیک کی پالیسیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، بھئی جمہوری ملک ہے۔ ہم نے ضیاء الحق کا مارشل لا بھی دیکھا، مشرف صاحب کی ایمرجنسی بھی دیکھی۔ یہ ظلم تو اس دور میں بھی نہیں ہوا۔ اس دور میں بھی لوگوں کو احتجاج کا حق تھا، مذاکرات ہوتے تھے، بات سنی جاتی تھی۔ یہ ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا ملک میں جمہوریت ہے یا مارشل لا ہے۔ اگر مارشل لا ہے تو پھر بھی نہیں ہونا چاہیے، اگر جمہوریت ہے تو ایسی جمہوریت تو قوم قبول نہیں کرتی۔ مہربانی کریں، ہم عدلیہ سے کہتے ہیں، پہلے بھی ہم سے زیادتی ہوئی، اگر ان 14 لوگوں کے پرچے درج ہوتے جو منہاج القرآن کے ذمہ دار بیچارے کورٹ میں کیس بھگت رہے ہیں، پرچہ درج کروانے کے لیے ابھی تک عدالتوں میں ہیں، تو ہمارا پرچہ کب درج ہوگا؟ لبیک والوں کا پرچہ کب درج ہوگا؟ یہ بہت تکلیف، بہت افسوس ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ذمہ داروں کے خلاف FIR درج کر کے ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ اگر یہ نہ کیا گیا تو پھر ہم سمجھیں گے یہ شریف برادران اہل سنت کے خلاف ہر دور میں سازشیں کی، اور یہ ایک پلانڈ کارروائی ہے جو مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا۔ ابھی مفتی صاحب یورپ کے ممالک کا بتا رہے تھے، میں نے تو دیکھا یمن میں بھی، اسلامی دنیا میں بھی کئی ملکوں میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ اس میں ہیں، لیکن یہ مطالبہ ہے نا بھائی، ہمارا مطالبہ حق ہے۔ ہم جو بھی مطالبہ کریں، جمہوریت ہے، دنیا مانتی ہے، مطالبات کرنا یہ ہر شخص کا حق ہے، لیکن بجائے اس کی بات سنی جائے، اس پہ گولیاں چلائی جائیں۔ 50 سے زیادہ زخمی لوگ، بیچارے بچے ہسپتالوں میں ہیں، جوان ہیں، کچھ بوڑھے علماء ہیں۔ بہت افسوس ہے، بہت تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ انہیں نیست و نابود کر دے، جو اس ملک کے پرامن شہری بانیان پاکستان کی اولاد ہیں، اور قیام پاکستان کے جو ذمہ دار تھے ان کی اولادیں پاکستان میں مطالبہ کرتی ہیں، تو اسلامی ملک کا نام لے کے نام نہاد اسلامی ملک بنا دیا گیا۔ نہیں، بالکل بالکل نہیں، یہ منظور نہیں، یہ قبول نہیں۔ بالکل ایسی دہشت گردی، ایسی گنڈا گردی مسجدوں میں اور پھر گولیاں چلانا، بہت افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ
تو بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اگر یہاں عدلیہ بھی بات نہیں سنتی، ادارے بھی بات نہیں سنتے، پنجاب حکومت کے خلاف کوئی FIR درج نہیں ہو سکتی، تو میرے مالک تیرے قبضے میں ساری کائنات ہے، تو اس کا بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے قبلہ مفتی تصدق حسین صاحب اور مولانا حافظ نصیر احمد نورانی صاحب کی گفتگو سماعت فرما لی۔ جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے یہ احتجاجی پریس کانفرنس ہے، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں لبیک پہ جو رات ظلم ہوا ہے۔ پروگرام ان کا آنے والے کل یعنی جمعۃ المبارک کو جمعہ پڑھ کے فیض آباد سے امریکن ایمبیسی تک پرامن مظاہرہ جو پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، بلکہ اسرائیل میں بھی ہو رہے۔ اسرائیل میں امریکن ایمبیسی کے سامنے اسرائیلیوں نے مظاہرہ کیا کہ یہ جنگ بند کرواؤ، اور آپ نے خبر تو سن لی ہوئی ہے کہ 23 ارب ڈالر 2 سال میں اسرائیل کو امریکہ نے دیا ہے، جس میں سے 20 ارب ڈالر صرف ٹرمپ جب سے آیا ہے اس وقت سے لے کے اب تک 20 ارب ڈالر اسلحے پہ خرچ ہوا ہے، اور وہ اسلحہ چلا ہے غزہ کے مظلوموں پہ، جن کے لیے پوری دنیا نکل آئی ہے، آواز اٹھا رہی ہے۔ پاکستان کسی زمانے میں سب سے زیادہ غزہ کے حق میں آواز اٹھانے والوں میں، فلسطینیوں کی حمایت میں کھڑا ہونے والے ملکوں میں شامل تھا۔ بدقسمتی سے ایسے بونے آئے ہیں اقتدار میں جن کو دن رات اپنے اقتدار کی فکر لگی رہتی ہے کہ ان کے دور میں اس دفعہ شہباز صاحب آپ کے 2.5-3 سالہ دور میں فلسطینیوں کے حق میں نکلنے کی اجازت نہیں عوام کو۔ گرفتاریاں ہوتی ہیں، کو ان کا رومال گلے میں ڈال لے اس کی گرفتاری ہوتی ہے، کو ان کا جھنڈا لگا لے اس کی گرفتاری ہوتی ہے۔ سینیٹر مشتاق 2-3 دفعہ بچوں سمیت گرفتار کیا گیا۔ تو آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور فرمائیں کہ کیا یہ اللہ رسول کو خوش کرنے والی ادائیں ہیں؟ اور اسحاق ڈار کہتا تھا کہ ہم نے اللہ رسول کو خوش کرنے کے لیے اسرائیل اور امریکہ کی حمایت کی ہے۔ یہاں اسمبلی میں آ کے وہ اپنے بیان سے پھر گیا اور اس نے کہا کہ ٹرمپ جھوٹا آدمی ہے، اس نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے وہ بدل دیا ہے۔ اب لبیک والے کیا کرنے جا رہے تھے؟ لبیک والوں نے پرامن مظاہرہ کر کے، جس طرح مفتی صاحب نے حافظ صاحب نے فرمایا، مطالبہ ہی کرنا تھا کہ بھائی ان کی حمایت کرو، ان کی مدد کرو۔ آپ نے پرامن لوگوں پہ مسجد شریف میں آ کے، پاکستان میں کبھی اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی مسجد میں آ کے جوتے پہن کے آ جائے، کوئی لاٹھی چارج کرے۔ آپ نے تو ساری حدیں کراس کر دی ہیں، گولی چلائی ہے، پہلی دفعہ بھی چلائی تھی، فیض آباد بھی چلائی۔ کاش اس وقت کوئی آپ کا احتساب کرنے والا ہوتا۔ اس وقت بھی FIR درج نہیں کی گئیں۔ منہاج القرآن کا حافظ صاحب نے ذکر کیا، ان کی FIR بھی ریل شریف نے کیا کہ درج کروائی، جس کا عدالتوں نے جو حال کیا ہوا ہے اب وہ آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ تقریباً 14 میں ہوا تھا، 11 سال ہو گیا اس کیس کو، کچھ نہیں بنا۔ گولیاں مارنے والے، مروانے والے قوم کے بچے کو پتہ کون ہے۔ اب یہاں پنجاب میں جو کچھ ہوگا، محترمہ فرما رہی ہیں CM صاحبہ کہ میں پنجاب کی طرف جو انگلی اٹھے گی وہ کاٹ دوں گی، جو زبان کھلے گی وہ زبان نکال دوں گی۔ تو محترمہ کو یہ پتہ نہیں کہ گولی ان کے آرڈر سے چلی ہے یا کس کے آرڈر سے چلی ہے۔ اس کا حساب تو محترمہ دینا پڑے گا، آج نہیں تو کل۔ آج تو آپ کی بادشاہی ہے، آپ کو حساب لینے کی بجائے کرسیوں پہ بٹھا دیا گیا ہے، اور پوری آپ کی سرپرستی ہو رہی ہے کہ جو چاہو کرو، جو تماشا قوم کے ساتھ چاہو، قوم کا مذاق اڑانا چاہو اڑاؤ، لیکن کل حساب تو ہونا ہے، اس کا جواب تو دینا پڑے گا۔ جو لبیک کے کارکن لبیک یا اقصی مارچ کے لیے جمع ہوئے تھے مسجد رحمت للعالمین میں، شہید کر دیے گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور کل جو جوان وہاں نکل رہے ہیں، اب میں نے تو یہ بھی نہیں سنا کہ انہوں نے پورے ملک کے لیے کوئی کال دی ہو کہ سارے ملک سے لوگ وہاں آؤ۔ ایک مقامی اور لوکل مارچ تھا، وہ بھی آپ کو برداشت نہیں ہو سکا۔
تو اس کا نتیجہ تو پورے ملک میں آپ کو بھگتنا پڑے گا. اب کراچی میں بھی لوگ نکلیں گے, ہر جگہ نکلیں گے, لاہور میں بھی نکلیں گے, ہر شہر میں احتجاج ہوگا آپ کے خلاف. آپ یہ گولیاں چلانے والا جو سسٹم ہے اپنے عوام پہ, پرامن لوگوں پہ آپ نے کافی دیر سے شروع کر رکھا ہے. اسے بند کریں. اس طرح حکومتیں نہیں چلتی, نظام نہیں چلتے. نظام, بڑے بڑے نظام میں نے اور آپ نے اور سننے والوں نے پچھلے چند مہینوں میں گرتے ہوئے دیکھے. بہت طاقتور حکومت حسینہ واجد کی تنکوں کی طرح بکھرتی ہوئی دیکھی. نیپال, سری لنکا اور پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ نکلے ہیں. پھر انہوں نے ابھی آزاد کشمیر, حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے, لیٹنا پڑا بڑے بڑے لاٹھی ڈنڈے والوں کو بھی. تو عوام کے ساتھ مقابلے پہ نہ آئیں, عوام کو مقابلے پہ مجبور نہ کریں. اور یہ تو کوئی حکومت ختم کرنے کا مطالبہ بھی نہیں کر رہے تھے. حالانکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ جب تک یہ لوگ موجود ہیں نہ یہ اسلام کی بات کرنے دیں گے, نہ دین تخت پہ لانے کی بات کرنے دیں گے, ان کے خلاف نکلنا پڑے گا. تو ابھی تو وہ اقصیٰ کے لیے نکل رہے تھے. لبیک یا اقصیٰ ان کا نعرہ تھا. اب وہ بھی آپ سے برداشت نہیں ہو سکا. تو آپ کھل کے قوم کو بتائیں کہ آپ اسرائیل کے ساتھ ہیں یا مسلم امہ کے ساتھ ہیں. آپ کیا وعدے کر رہے ہیں ٹرمپ کے ساتھ, کھل کے قوم کو بتا دیں. اور پھر قوم سے کہیں کہ ہماری مجبوری ہے, ہم وعدہ کر رہے ہیں, ہم نے یہ کرنا ہے. اب آپ نہ نکلیں, آپ سارے گنگے ہو کے گھروں میں بیٹھ جائیں, کوئی نہ مطالبہ کریں, نہ ہمارے خلاف کوئی بات کریں, نہ کوئی اسرائیل کے خلاف. اسرائیل کے خلاف بات بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتی. کھل کے کہہ دیں لوگوں کو, لوگ سمجھ جائیں گے. بہرحال جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے تحریک لبیک کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ان کو یقین دلاتے ہیں ان مجاہدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا, یہ رنگ لائے گا. اور جو ان کا خون گرانے کے ذمہ دار ہیں وہ انشاءاللہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں یہاں بھی آئیں گے, اور اللہ کی بارگاہ میں تو کٹہرے میں لائے جائیں گے, اور حساب ان کو اس خون کا حساب دینا پڑے گا.